الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج 25ویں تراویح ہوگی اور انشاءاللہ 29واں پارہ تلاوت کیا جائے گا۔ 29واں پارہ یہ بڑی خاص صورتوں پہ مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ پورے قرآن میں نہیں ہیں، جیسے کہ سورہ ملک کے بارے میں سب سے پہلی سورت سورہ ملک ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتى غفر وهي تبارك الذي بيده الملك۔ کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس وقت تک انسان سے پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک وہ انسان کی بخشش نہ کروا دے۔ چنانچہ عذاب قبر سے حفاظت کرنے کے لیے یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہر رات یہ سورت ایک مرتبہ ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ امت کو تعلیم ہے کہ ہر رات مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ سورہ تبارک الذی چھوٹی سی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی اور اس کی برکات کو بیان فرمایا ہے، اور پہلا ہی لفظ برکت سے ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات۔ تو برکت اپنی برکات کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اپنی برکات کا ظہور جن چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ آسمان ہے، جیسے کہ زمین ہے، جیسے کہ ستارے ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر اہل کفر کا تذکرہ ہے کہ اہل کفر کتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، کتنے بھی چیزیں ایجاد کرنے والے ہو جائیں، لیکن اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو وہ عقل مند نہیں ہیں۔ وہ موجد تو ہیں لیکن عقل مند نہیں ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہمیں تھوڑی سی عقل بھی ہوتی، ہم اتنا سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا ضرور کر سکتے کہ ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اپنے دلائل قدرت کا تذکرہ فرمایا، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ یہ سارے سوالات ہیں اللہ رب العزت کے کہ اگر اللہ تمہیں خسف کر دے، اگر اللہ تم کو مسخ کر دے، اگر اللہ تم کو آسمان سے کوئی ایسا عذاب بھیجے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، کہ کوئی ہے جو اللہ کی ذات سے کسی کو بچا سکے اگر اللہ رب العزت کسی کے مقابلے میں آ جائیں۔ ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، یہ مکذبین ہیں، یہ جھٹلانے والے، آپ ان کے پیچھے مت جائیں، اگرچہ ان کی شان و شوکت ظاہری طور پر بڑی ہو لیکن ان کی حیثیت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی حیثیت صرف اس وقت تک ہے جب لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ دیکھو جی، اصل تو بات یہ ہے کہ جب ہماری آزمائش آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، ورنہ محض دنیاوی ثروتیں اور دولتیں حاصل ہونا یہ کسی انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ آگے ذکر فرمایا کہ چاہے انسان کتنا ہی اچھا ہو، جب اللہ کی آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو خائب و خاسر ہی سمجھے، پریشان ہی سمجھے، نقصان کا باعث ہی سمجھے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوم کا یہاں ذکر فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے اللہ کے فرمانبردار، کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ایک بات میں اللہ کی اطاعت نہیں فرمائی تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ایسے برگزیدہ بنے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں، ولا تکن کصاحب الحوت
اذ نادى وهو مخزوم، تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد الحاقہ، الحاقہ حقیقت، یعنی قیامت کی حقیقت کو الحاقہ کے نام سے تعبیر کیا۔ یعنی حقیقت کو اگر سپرلیٹو ڈگری تک لے کے جائیں تو اس کا عربی میں نام بنے گا الحاقہ، یعنی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ ہے جس کو انسان جھٹلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ بعض حضرات فرمت بال سفید ہو گئی یہ سورت پڑھتے پڑھتے، سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، پھر آگے قوموں کے قصے سنا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اور پھر آگے ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ہولناک تذکرہ ہے کہ فإذا نفخ في الصور نفخۃ واحدہ، کہ ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، زمین آسمان سارے پھٹیں گے، ایک دم سے پھٹیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اور پھر وہ قیامت کا واقعہ پیش آئے گا۔ وانشقت السماء، اور آسمان ٹوٹ کے بکھرے گا۔ والملک علی ارجائها، فرشتے بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور پھر اللہ کا عرش آئے گا۔ ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمان، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے آئیں گے، وہ اتنے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے کہ اپنا قدم زمین پہ رکھیں۔ ان کی یہ تھوڑی اور یہ جو ہڈی ہے، اس تھوڑی اور ہڈی کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھو اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کا کیا حشر، واما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہو تو اس کا کیا حشر۔ اس کے بعد آگے ہے سورۃ المعارج، آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، کفار، اہل کفر، اہل معصیت یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں ڈھیٹ پنا آ جاتا ہے، ایک ریجڈ ہو جاتے ہیں، بے پرواہ اور مستغنی ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی غفلت اتنی سیاہی کے ساتھ آتی ہے، انسان کی آنکھوں پہ ایسی چھاتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پرسوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں بھی کوئی ہے تو لکھ کے آواز آ، ایسے لمبی لمبی باتیں نہ کرو، اگر واقعتاً اللہ نے عذاب تیار کیا تو لے آؤ۔ اللہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، یہ جب آئے گا نا تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ابھی تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کا ایسا ہولناک تذکرہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ سورہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، کہ یہ سورہ پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ اس سورت کے اندر جو قیامت کا تذکرہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وہ عجب ہولناک سا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے قرآن میں دنیا کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ کا لہجہ انتہائی حقیرانہ، تحقیرانہ لہجہ ہے کہ دنیا لہو و لعب، کھیل کود ہے، کچھ بھی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تمہیں بڑا بڑا کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ گھر اور یہ پلاٹ اور اتنے کروڑ اور اتنے خرب، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ رب العزت فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، ان کو لگ رہا ہے بہت دور ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے بہت، پتہ نہیں قیامت جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ ونراہ قریبا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اچھل پھیل۔ اہن کہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ روئی کے اندر سے اس کے بیج نکالے، تو روئی بالکل باریک بنائی جاتی ہے تاکہ آگے جائے اس سے کپڑا بنے، تو بیج اس کا بنولا اس کا نکالا جاتا ہے، تو وہ پوری فضا ایسی ہوتی ہے جیسے دھند ہوئی ہوتی ہے، یہ روئی کے ذرات، باریک باریک ذرات۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ ایسے ہو چکے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وَصَاحِبَتِهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، ایک چیز بتائی کہ یہ بھائی ایسا کرے گا، دوسرا بھائی ایسا کرے گا، پھر ساتھی ایسا کریں گے، پھر بیوی ایسا کرے گی، پھر بیٹا ایسا کرے گا، پھر بہن ایسا کرے گی، پھر ماں ایسا کرے گی، پھر والد ایسا کرے گی، ایک ایک چیز بتائیں گے۔
اور پھر ایک کلیہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، اور جب انسان وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے ساتھ خیر پہنچے تو نا دیکھو ہم کتنے بڑے لوگ ہیں، دیکھو ہماری شان کتنی بڑی ہے، دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کے پاس تکلیف آتی کہتے ہیں ہم سے بڑے تکلیف میں کوئی نہیں، ہائے ہائے کرنے لگتے۔ اور اس سے ہٹ کے کچھ لوگ ہیں الا المصلین، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان فرما برداروں کی خاصیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ اپنے پیغمبر خاص سیدنا نوح علیہ السلام کے نام سے سورہ نوح منسوب ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، پیچھے تفصیلات میں حضرت نوح کا تذکرہ ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ پوری حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو سورہ ہے اس میں دعا کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے، پھر اللہ دعا قبول کرتے ہیں وہ کیسے، پھر قوم نے کس طریقے سے رد فرمایا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام طائف سے واپس آئے، اور طائف سے واپس آئے تو آپ مدینہ مکے تشریف نہیں لا سکتے تھے، اس لیے کہ مکے سے ایک دفعہ نکل گئے تو لوگوں نے سمجھا شہر بدر ہو گئے، تو آپ علیہ السلام غار حرا میں گئے، تو غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 لوگوں نے کو پیغام بھیجا کہ مجھے مکے میں واپس لے کر آئیں، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر جبیر بن مطعم، یہ ان کو آپ نے پیغام بھیجا تو یہ نبی علیہ السلام کو اپنی امان کے اندر مکے میں واپس لے کر آئے، تو آپ کا دل بہت دکھا ہوا تھا، ایک طرف حضرت خدیجہ فوت ہوگی، دوسری طرف حضرت ابو طالب فوت ہو گئے، اور تیسری طرف یہ مسئلہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نمبر 1 تو معراج کروائی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حرم سے ہم جنت المعلی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تلاوت فرما رہے تھے، تو ایک جنات کا ایک وفد گزرا، اور اس وفد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو وہاں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کی، اور یہاں سے دین کی تبلیغ جنات میں بھی آنا شروع ہوئی۔ تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو یہ جنات کا ذکر ہے، تو یہ سورۃ الجن ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوری اور اپنی طاقت اور آخرت کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی اور رشد کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنی وحدانیت کو خاص طور پر ذکر کیا، مساجد کے حوالے سے عظمت کے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی دوسری اور تیسری سورت، سب سے پہلے اقرا نازل ہوئی 5 آیات، اقرا کی 5 آیات نازل ہوئی، پھر اگلی آیات تقریباً 6 سے لے کے 19 تک وہ بعد میں نازل ہوئی، وہ مدینے میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد بعض روایت کے مطابق، لیکن اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہیبت اتنی زیادہ تھی وحی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا، اور بخار چڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو زملونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو وہاں یہ صورت نازل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی، یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل کی مکمل نازل ہوئی۔ اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ بھی وہی صورت ہے، اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی توحید کے دلائل ہیں، اور اللہ رب العزت چند احکامات، پاکی کے احکامات، یعنی سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا ہے شریعت کا، وہ پاک رہنے کا حکم نازل ہوا ہے، وہ اس صورت کے اندر نازل ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت و توحید ان صورتوں میں ایسے ہے، ایک ایک آیت کے اندر وہ توحید کا مضمون بھرا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ القیامہ، قیامت سے ہے، اور یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے اور بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، سورۃ الانسان بھی اسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کی تخلیق کی تکنیک کا ذکر فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، پھر اس کے بعد انسان کے مزاج کے حوالے سے
بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے کہ انسان جو ہے شکور، یہ شکور نہیں ہے، یعنی شکر ادا کرنے والا نہیں، تفجیر کرنے والا ہے، کافور کرنے والا ہے، اسیر ہے، یعنی اپنا ہی دشمن ہے، اپنے آپ کو اس نے قید اور بند کر کے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے قیامت میں کیا کیا انعامات تیار کیے ہوئے ہیں ان کی تفصیل ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ حال ہے جب انسان جنت کے اندر ایک پیک پوائنٹ پر ہوگا تو اس کا ذکر ہے کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، جیسے ایک ریسٹورینٹ میں انسان بیٹھا ہو اور ریسٹورینٹ میں صرف اسی کی خاطرداری ہو رہی ہو، صرف اسی کا انعام و اکرام ہو رہا ہو، اور پورے ریسٹورینٹ کے نوکر چاکر اسی کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں جیسا کہ کسی بڑی تقریب میں بادشاہ کا اکرام ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک پورا ایک نقشہ کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، کہ نوکر چاکر ایسے ہوں گے۔ ایک روایت میں وہ نوکر کیسے ہوں گے کہ ان میں جو سب سے کم درجے کا نوکر ہے وہ چوکیدار ہوگا۔ جب وہ چوکیدار دروازہ کھولے گا جنتی کے لیے تو جنتی اس کو سجدہ کرے گا، یہ مجھے کیوں سجدہ کرے گا؟ اتنا خوبصورت تو صرف خدا ہو سکتا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے میں تمہیں سجدہ کروں۔ تو وہ کہے گا نہ میں تو تمہارا نوکر ہوں، میرے سامنے کیوں جھکتے ہو، میرے سے آگے بہت بڑے بڑے۔ اور پھر وہ جب آگے آئے گا تو یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جنت کی لڑکیوں کا حسن تو ہے ہی، اور جو جنت کے نوکر ہوں گے، نوکروں کا حسن ایسا ہے کہ اگر موت نہ مر گئی ہو، اللہ رب العزت موت کو ذبح کر دیں گے، اگر موت نہ مر گئی ہو تو جنتی صرف ان نوکروں کو دیکھ کے مر جائے گا، یعنی خود جنتی کا حسن کتنا بڑا ہوگا۔ والمرسلات عرفا، یہ منا کے وقت پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے، حج پہ آئے ہوئے تھے اور منا میں تھے، تو وہاں ایک غار مرسلات ہے، میں نے بہت تلاش کی لیکن وہاں کے کافی پرانے لوگوں سے ملا، کئی بوڑھے حضرات جو عرب تھے ان سے بھی ملا، بھی غار مرسلات کا ہے جہاں یہ صورت نازل ہوئی تھی منا میں، لیکن نہیں معلوم۔ مولانا الیاس عبدالغنی صاحب جو وہاں کے بہت جغرافیہ دان ہیں انہوں نے غار مرسلات کے بارے میں لکھا، شیخ دودہ نے لکھا ہے، لیکن مولانا الیاس عبدالغنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان سے بھی پوچھا لیکن ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تو بہرحال یہ سورہ مرسلات منا کے اندر نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرشتوں کی نصرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے، یعنی تبارک الذی سے لے کے یہاں تک، اور پھر عما یتساءلون سے لے کے والنار تک اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، لیکن ہر صورت میں قیامت کا الگ ہی رخ بیان فرمایا ہے، ایک عجیب کیفیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے جھڑنے لگیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھلے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِّفَتْ، اور پہاڑ جو ہے وہ گالے کی طرح اڑنا شروع ہوں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ أُفْطِرَتْ، اور جب آسمان میں دروازے کھلنے لگیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، ہاں بھائی کس دن کے لیے تم کو جلدی تھی، آؤ آج تمہارا حساب و کتاب ہوگا، وہ کیسے وحشتناک دن ہوگا، اس کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا، اور بار بار ایک بات کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تذکرہ، ایسے ہی اس صورت کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا اللہ رب العزت نے تقرار کیا ہے کہ قیامت کے دن کے کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اب وہ جھٹلانے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو نظریاتی طور پر جھٹلائے اور دوسرا عملی طور پر جھٹلائے۔ تو یہ سورۃ المرسلات ہے، 29واں پارہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو